بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ طالبات، السلام علیکم۔ آپ کے معلمہ رافع زاہد اپنے چینل خاندان بہاولپور میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے تشریح کیسے کی جائے۔ سوال نمبر 3، تشریح کیسے کی جائے؟ تو تشریح سے مراد وابستہ، معنی خیز یا اضافی معنی کے ہیں۔ ایک لفظ یا فقرے کا سیاق و سباق پر منحصر، یعنی جب کسی لفظ یا فقرے کے مفہوم کی نشاندہی ہوتی ہے تو اس کی نشاندہی کرنا کچھ خاص سیاق و سباق میں ثانوی معنی رکھتا ہے، جو عام طور پر متن کے وسیع تر احساس کی نشاندہی کرتا ہے۔ تشریح بھی مفہوم کا عمل ہے، جو کسی لفظ یا اظہار کی تکمیلی یا موضوعی معنی کے طرف اشارہ کرنا ہے۔ الفاظ کے مفہوم کو استعمال کرنا ادب کے میدان میں بہت عام ہے، خاص طور پر اس لیے کہ خیالات یا حالات کا اظہار کیا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ مضامین کو بھی صریح طور پر پیش کیا جاتا ہے تاکہ متن کا قاری یا مترجم آسانی سے سمجھے اور سیاق و سباق کو سمجھے۔ اچھا جی، یہ تو تھے تشریح کے معنی کہ تشریح کیا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ تشریح کیسے کی جائے۔ تشریح کرنے سے پہلے عبارت کو اچھی طرح پڑھ لیں، اہم نکات کو ہائی لائٹ کر لیں، ہر نقطے کو تفصیل سے بیان کریں۔ تشریح اصل مواد کا کم از کم 3 گنا ہونا چاہیے۔ پیراگراف بنا کر لکھی جائے گی۔ قرآنی آیت، حدیث، اقوال ذریعہ، شعر کا حوالہ لکھنا لازمی ہے۔ الفاظ اور جملوں کی تکرار سے نمبر کاٹے جاتے ہیں۔ بہترین تشریح یعنی تحریری مواد دی گئی نثری عبارت سے متعلق ہوتا ہے، اور تشریح طلب نکات کی بہترین وضاحت کی گئی ہو، عام قاری کے لیے مکمل وضاحت کے ساتھ قابل فہم ہو، جملوں میں منطقی ربط ہو، املا اور رموز و اوقاف کا درست استعمال، زبان اور بیان کا معیاری استعمال ہو۔ امید ہے آپ کو تشریح کرنے کا طریقہ سمجھ آ گیا ہو۔ اللہ حافظ و ناصر۔